اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے سے پہلے ایک تاجر تھے۔ آپ تجارت کے سلسلے میں ملک شام میں تشریف فرماتے تھے کہ ایک رات خواب میں دیکھا کہ چاند اور سورج آسمان سے اتر کر ان کی گود میں آ پڑے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے چاند اور سورج کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور انہیں اپنی چادر کے اندر کر لیا۔ صبح اٹھے تو ایک عیسائی راہب کے پاس پہنچے اور اس سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ راہب نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں ابو بکر ہوں اور مکہ کا رہنے والا ہوں۔ راہب نے پوچھا، کون سے قبیلے سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، بنو ہاشم سے۔ اور ذریعہ معاش کیا ہے؟ فرمایا، تجارت۔ راہب نے کہا، تو پھر غور سے سن لو، نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ وہ بھی اسی قبیلے بنی ہاشم سے ہیں اور وہ آخری نبی ہیں، اور اگر وہ نہ ہوتے تو خدا تعالیٰ زمین و آسمان کو پیدا نہ فرماتا اور کسی نبی کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ وہ اولین و آخرین کے سردار ہیں، اور اے ابو بکر، تم اس کے دین میں شامل ہو گئے اور اس کے وزیر اور اس کے بعد اس کے خلیفہ بنو گے۔ یہ ہے تمہارے خواب کی تعبیر۔ اور یہ بھی سن لو، میں نے اس نبی پاک کی تعریف و نعت تورات و انجیل میں پڑھی ہے اور میں اس پر ایمان لا چکا ہوں اور مسلمان ہوں، لیکن عیسائیوں کے خوف سے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے خواب کی تعبیر سنی تو عشق رسول کا جذبہ پیدا ہوا اور آپ فوراً مکہ معظمہ میں واپس آئے اور حضور کی تلاش کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور دیدار پر انور سے اپنے آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ حضور نے فرمایا، ابو بکر، تم آ گئے، لو اب جلدی کرو اور دین حق پر داخل ہو جاؤ۔ صدیق اکبر نے عرض کیا، بہت اچھا حضور، مگر کوئی معجزہ تو دکھلائے۔ حضور نے فرمایا، وہ خواب جو شام دیکھ کر آئے ہو اور اس کی تعبیر جو اس راہب سے سن کر آئے ہو، میرا ہی تو معجزہ ہے۔ صدیق اکبر نے یہ سن کر عرض کیا، صدقت یا رسول اللہ، انا اشہد ان رسول اللہ، سچ فرمایا اے اللہ کے رسول آپ نے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سبق: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر اور خلیفہ برحق ہے، اور ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات چھپی نہیں رہتی ہے۔ آپ دانائے غیوب ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام مخلوق ہمارے حضور کی ہی صدقے میں پیدا کی گئی ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے جہان ہے، جان ہے تو جہاں ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حکایت نمبر 7۔ ابلیس کا پوتا۔ بحقی میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ تہامہ کی ایک پہاڑی پر بیٹھے تھے کہ اچانک ایک بوڑھا ہاتھ میں عصا لیے ہوئے حضور رسول ثقلین سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ حضور نے جواب دیا اور فرمایا، اس کی آواز جنوں کی سی ہے۔ پھر آپ نے اس سے دریافت کیا کہ تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا، میں جن ہوں، میرا نام حامہ ہے، بیٹا ہیم کا، اور ہیم بیٹا لاقیش کا، اور لاقیس بیٹا ابلیس کا ہے۔ حضور نے فرمایا، تو گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتے ہیں۔ فرمایا، اچھا یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی ہی میری ہے، کچھ تھوڑی سی کم ہے۔ حضور جن دونوں قابل نے حابل کو قتل کیا تھا، اس وقت میں کئی برس کا بچہ ہی تھا، مگر بات سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کا کھانا وغیرہ چوری کر لیا کرتا تھا، اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال لیتا تھا۔
کہ وہ اپنے خویش و قربا سے بدسلوکی کریں۔ حضور نے فرمایا کہ وہ اپنے دوست اور قریبی لوگوں میں بدسلوکی کریں۔ حضور نے فرمایا تب تو تم بہت برے ہو۔ اس نے عرض کی حضور مجھے ملامت نہ فرمائیے، اس لیے کہ اب میں حضور کی خدمت میں تو توبہ کرنے حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور 1 سال تک ان کے ساتھ ان کی مسجد میں رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں ان کی بارگاہ میں بھی توبہ کر چکا ہوں۔ حضرت ہود، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبتوں میں بھی رہ چکا ہوں اور ان سے تورات سیکھی ہے اور ان کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچایا ہے۔ اور اے نبیوں کے سردار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے تو میرا سلام ان کو پہنچانا۔ سو حضور، اب میں اس امانت سے سبقدوش ہونے کو حاضر ہوا ہوں اور یہ بھی آرزو ہے کہ آپ اپنی زبان حق ترجمہ سے مجھے کچھ کلام اللہ تعلیم فرمائیے۔ حضور علیہ السلام نے اسے سورہ مرسلات، مجھے کچھ کلام اللہ تعلیم فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے اسے سورہ مرسلات، سورہ ام یتصالون، اخلاص اور موعظتین اور اذا الشمس تعلیم فرمائی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اے حامہ، جس وقت تمہیں کوئی احتیاج ہو پھر میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے تو وصال فرمایا لیکن حامہ کی بابت پھر کچھ نہ فرمایا۔ خدا جانے حامہ اب بھی زندہ ہے یا مر گیا۔ سبق ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول ثقلین اور رسول القل ہے اور آپ کی بارگاہ عالیہ جن و انس کی مرجع ہے۔